اور اس میں دو باتیں ہیں، وہ مما رزقناہم، اور جو اس کو ہم نے رزق دیا، یعنی جو رزق تم کو آتے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مان لو تمہاری کمائی، تمہارا کمایا ہوا رزق کس نے دیا؟ اور یہ عجب بات ہے، کمایا آپ نے، دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اسی کو ماننا ہے، کہتا ہے میں کماتا ہوں لیکن میرا کیا ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے، میرے کمانے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے۔ کہتا ہم خود دفتر میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، وہ لکھنے کی تیرے ہاتھ میں طاقت کدھر سے آئی ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے۔ کہتے وہ تو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں، دوربین کے ذریعے ہماری ڈیوٹی ہے، تو تیری آنکھوں میں اگر دوربین دیکھنے والی ہے بینائی نہ تو کہاں سے دکھے گا؟ تو گویا کہ یہ رزق تم نے کمایا، مزدوری کرتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے، یہ جسم کی وجود کی توانائی، آپ تو اٹھا نہیں سکتے خیال کا وزن، تو یہ جو توانائی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہے۔ ہم نے اس کو رزق دیا، اس رزق میں خرچ کرتا ہے۔ اب ایک بات اس میں آ گئی کہ جمع نہیں کرنا، اس نے جمع کر کے گنتے رہنا جمع کرنا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے ہمارے نام کا۔ چلو ہمارے نام کے چراغ جلا دو، ادھر روٹی کر دو، ادھر کھانا کھلا دو، چلو آگے۔ اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات پہ جو آپ پر نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی، جبریل نازل ہوئے، افکار نازل ہوئے، خیال نازل ہوئے، روشنی نازل ہوئی، نور نازل ہوا، حادثہ نازل ہوئی۔ اب آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے، اور جو چیز نازل ہوئی ہے یہ کتاب لانے والا بھی نازل ہوا، جو پیغام لایا ہوگا وہ بھی نازل ہوا، اور یہ سارے واقعات نازل۔ اس میں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے آپ کو کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، خیال نازل ہوا، افکار نازل ہوئے، ارادے نازل ہوئے، پروگرام نازل ہوئے، اور منزلیں نازل ہوئی، اور نگاہ نازل ہوئی، اور کیا کیا دنیا کے اندر رات کے جس میں جاری ہونے سب نازل ہوئی۔ ہمارا ایمان ہے۔ آگے، اور آپ سے پہلے جن لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں اور رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، سبحان اللہ، کتابیں نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ یہ کون مان گئے آپ؟ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم آخرت ایک آئے گی، اور یقین بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی روز رہتے ہیں کہ بندہ چپکے سے آخرت بن جاتا ہے، چلا گیا بندہ، رخصت ہو گیا، اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخرت آئے گی اور ہماری اس دنیا کے اعمال کا ایک انجام حساب ہوگا۔ یہی ہے نا؟ یہ کون مان گیا؟ متقی ہو گیا، اس کے لیے ہدایت ہے، خوف بتاؤ آپ کہاں پر ہے؟ اب کسی متقی کسی جگہ پر قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ متقی کو عذاب ہوگا، بتاؤ عذاب کس کو ہوگا؟ کسی یہودی کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے انہیں ہم نے فضیلت دی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارا دل پتھر ہو گیا ہے اس کے بعد کرے جا رہا، اور شد و کثرت بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے، اللہ کو ماننے کے بعد تمہارا دل سخت ہو گئے، حالانکہ پتھر میں سے میناریں جاری ہیں، جس کا دل سخت ہو گیا وہ۔ اب مومن جب مسلمان پر عذاب کیسے اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھ سکتا ہے جبکہ کتاب دعوت اسلام ہے؟ کمال کرتے جا رہے ہیں آپ۔ ایک آپ کو مشہور ہے کہ یہ کتاب ہم آپ لوگوں کے حساب سے پیش کر رہے ہیں، اے دنیا والوں تم اسلام قبول کرو تو پھر یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی، یہی ہم کہتے ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہم عذاب میں گرفتار کریں گے، تو کون اسلام میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے ایسی بات؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ پتہ کیا آپ کو دقت ہوتی ہے؟ پڑھتے پڑھتے ہم ان کو عذاب میں گرفتار کر دی، کس کو؟ جس نے پیغمبر کی عزت نہیں کی، اپنے نبی کی، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں گئے کیونکہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے۔ آپ کہاں بت بنا سکتے ہو؟ آپ میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے، بڑا بری کام ہوتا ہے بت بنانا، کہ آپ کہاں بنا سکتے ہو؟ ہمارے پاس ایسے وقت نہیں ہے، کوئی اور قسم کا مزاج ہوتا ہے جی، اس میں ڈانس ہے، بت ہے، رقص ہے، ہمارے پاس ہے نہیں ایسا وقت۔ مطلب کوئی ایسا کام جو جس کے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی کو نہیں۔ تو اس لیے عذاب کا لفظ جو ہے نا جہاں منصوبہ ہے وہی رہنے دو، تو آگے گھر نہ لاؤ، آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اور میں آپ کو قرآن شریف کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
پہلے کہتے تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں نتیجہ دیا جائے گا، یہی ہے نا، کہ رائی کے دانے کے برابر حساب ہوگا، تمہارا بڑا حساب کتاب ہوگا، بریک بھی نہیں ہو جائے گی، اور پھر ساتھ ہی کہتے آرام سے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ کہنے کی بات ہے. جب اعمال کا نتیجہ ہی نکل جانا ہے تو رحمت سے مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارے اعمال ہی مایوسی پیدا کر رہے ہیں. اب ہم مایوس ہیں، یعنی کہ اپنے اعمال کے نتیجے سے مایوس ہیں. کہتے جب ایسا وقت آ جائے تو پھر میری رحمت کا سہارا لینا، اس سے مایوس نہ ہونا. جب تمہیں فکر کیا اصل میں، جب تم اپنے آپ سے مایوس ہو جاؤ، اپنے اعمال سے مایوس ہو جاؤ، اپنی پرفارمنس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے سماج سے مایوس ہو جاؤ، اپنے گرد و پیش سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ماضی سے مایوس ہو جاؤ، حال سے مایوس ہو جاؤ، مستقبل سے مایوس ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس ہونا. آپ بتاؤ، بار بار کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تو خدا کا خوف ہی نہیں آ رہا. کوئی اللہ کو کہتا ہے مایوس ہو، آپ کہتے ہیں مایوس ہو گئے، کوئی بات ہے بلا کوئی نہ. ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے. رحمت کی وسعت یہ ہے. اور فرماتا ہے کہ میں ہوں ظلمات سے نور میں داخل کرنے والا، اندھیرے سے روشنی میں داخل کرتا ہوں. اسی کا یہ نہیں ہوا داخل، کیسے نہیں ہو رہا؟ تمہیں ہونا پڑے گا. اللہ کرتا ہے روشنی میں داخل، تو آپ کو ہونا پڑے گا. میں معاف کرنے والا ہوں، معاف ہونا پڑے گا. مطلب یہ کہ آپ نے توبہ کی ہے تب بھی معافی ہے، نہ کی ہے تب بھی معافی ہے. ماں باپ دعا کرے نماز میں، یا اللہ میرے اولاد کو معافی کر، یہ گدھے بیوقوف نافرمان بھی ہیں، ان کو معاف کرو. آپ کی اولاد دعا کرتی ہے کہ میرے والدیہ، میرے والدین کا بھی خیال رکھ. کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، آرام سے بدا محالی ہو، ایک طرف ہٹ جاؤ. کبھی اولاد کی دعا منظور ہوگی تو آپ بخشے گا. سارے آپ کے باپ داداؤں کے اندر کسی ایک کی بھی ایک نماز پوری ہو گئی، آپ بخشے گا. کوئی ایک نماز قبول ہوگی کسی کی. تو اب بتاؤ، کوئی ایک ہونا چاہیے خاندان میں جس کی اس میں لکھا ہوا کہ میری اولاد رحم فرما. اولاد میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی نا کہ آپ والدین میں آ گئے. کسی پیغمبر کی دعا قبول ہوگی جب کہ ہم کہیں ایمان تو ہے نا کہ میری امت پر رحم فرما، آپ امت میں شامل ہو. کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جو امت میں رہنا نہیں چاہتا اور اولاد کا والدین نہیں بننا چاہتا اور والدین کی اولاد نہیں بننا چاہتا، اس کو تو عذاب ہی دعوت ہے. جو مسلمان ہو کے مومن نہیں کہلانا چاہتا، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو یہ فکر ہے اللہ تعالیٰ کے آتے کہ میرے کو دعویٰ آئے گا. ہم مومن ہیں ہر حال میں. مومن مطلب کیا ہے؟ بلکہ ہم اپنی وہ کہتے ہیں تقدیر شقدیر کیا ہے؟ مومن وہ تو خود قاتل میں تقدیر ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اپنا بھرتا آپ ہی کرنا ہے. اس لیے اگر آپ کو دیکھو دل میں توبہ آپ کرتے ہو، آپ کی بخشش کے امکان ہے. آپ اللہ سے ڈرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے بیچ میں درود بھیجتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے آپ پیسہ خرچ کرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. آپ کون سی چیز ہے جو بخشش سے نہیں ہونے دیتی؟ کون سی چیز ہے جو فکر سخت ہونے دیتی ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہو، آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ بار بار کہتے ہو کہ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آپ مایوس ہو. اور کوئی کہنا مانو نہ مانو، یہ تو مانو نا کہ میری رحمت سے مایوس ہونا. اللہ میں عزیز آپ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہوتے. بات میں آپ کی دقت کیا ہے؟ سارا قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو عذاب ہو. مومنوں پر عذاب ہوتا ہی نہیں. مومن نہ رہے یہی عذاب ہے. تو پھر تو وہ مومن کی بات نہیں، کسی اور کی بات ہوئی. مسلمان اگر اسلام رہا تو پھر عذاب نہیں آتا، اور عذاب آنا ہے تو اس سے اسلام پہلے لے لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو مومن رہنے دے. عذاب اگر کسی اوپر کو مقدر ہے، فرض کرو اس کی تقدیر میں عذاب لکھا ہوا ہے، تو پہلے اس سے اسلام لے لیا جائے گا اور اس میں منافقت پیدا جائے گی. اب اگر منافقت پیدا ہو جائے سمجھو کہ پھر عذاب کی گرفت میں جا رہا ہے، ورنہ. اس لیے اور بات کرو، آپ بات پوچھو. آپ ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بولتے ہیں ہاں شاباش، یہی میرا مقصد ہے کہ آپ آسانی سے زندگی بسر کرو. میرا 4 دن کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے.
ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، سب کی خیر سب کے بلا، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، جو ہمارا مخالف تھا اس پر بھی رحم فرما دے۔ ہم تو اتنی سی بات جانتے ہیں، واضح ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کے مخالف نے یہ آپ کو دعا کو بنا کے کہ آپ اس پر بھی رحم کر دو، یہ تو بڑا پیغمبروں والا کام ہو گیا آپ کے ہاتھ سے کہ یا اللہ کافروں کو بھی معاف کر دے، میرے مخالفوں کو بھی معاف کر دے، یہ تو بڑی سنت دعا ہوگی۔ یا اللہ سب کو معاف کر دے، یہ بھی بڑی کمال ہوگی۔ یا اللہ حضور پاک کی ساری امت کو بخش دے، یہ تو ولیوں والا کام ہو گیا۔ یا اللہ پیسے عطا فرمائے ہیں تو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے مہربانیاں کی ہیں تیری راہ میں ہم خرچ کریں، اس لیے یہ بہت آسان ہو جاتی بات۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟